ہائی ایڈٹ پوائنٹ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے۔ آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کریں گے۔ فرشتوں کا نزول۔ اس قصے کے تھوڑے دنوں بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ معمول کے موافق ایک روز ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں گئے کہ ناگاہ دو آدمی سفید براق لباس پہنے آئے۔ ان کی صورتیں بڑی نورانی اور دلکش تھیں۔ آتے ہی دونوں آدمیوں نے دوسرے لڑکوں کو تو کچھ نہ کہا مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور ان کو زمین پر لٹا کر ایک تیز خنجر سے ان کا سینہ چاک کیا اور اس دل میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ بعد ازاں دل کو باہر نکال کر ایک تشت میں رکھ دیا اور نہایت ہی شفاف پانی سے اسے دھویا۔ دھوتے دھوتے جب دل موتی کی طرح چمکنے لگا تو اسے سینے کے اندر رکھ کر جوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ گاؤں کے بچوں اور حلیمہ کے لڑکے عبداللہ نے جو یہ واقعہ دیکھا تو مارے خوف کے ان کا برا حال ہوا۔ ہانپتے کانپتے گاؤں میں پہنچے اور حلیمہ سے جا کر کہا، بڑا غضب ہو گیا۔ جنگل میں ہم اپنے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہی پہاڑ کے ایک ذرے میں سے دو نہایت خوبصورت آدمی ہماری طرف آئے۔ ہم نے ان کی خوشنما داڑھیوں، پاکیزہ شکل و صورت اور لمبے لمبے چوغوں سے ان کو بہت بزرگ اور نیک آدمی سمجھا، مگر وہ نہایت ظالم اور قصائی ثابت ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ لیا اور ایک لمبے چھرے سے ان کا پیٹ پھاڑ دیا۔ ہم اتنا دیکھتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ کہیں ہم کو بھی پکڑ کر ذبح نہ کر ڈالے۔ نہ معلوم ہمارے آنے کے بعد کیا معاملہ ہوا۔ یہ روح فرسا خبر سن کر حلیمہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور ان کی پریشانی کی حد نہ رہی۔ اس وقت ان کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اوفتاں وہ خزاں میدان میں پہنچی، وہاں دیکھا تو اس ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے تھے۔ حلیمہ نے دوڑ کر معصوم بچے کو چھاتی سے لگا لیا، پیشانی چومی اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے کیا بات ہوئی؟ بچے نے جو کچھ گزرا تھا حلیمہ کو سنا دیا۔ حلیمہ نے سوچا کہ نہ کہیں خون گرا ہوا دکھائی دیتا ہے، نہ پانی پڑا ہوا کہیں نظر آتا ہے، نہ کہیں آدمیوں کے قدموں کے نشانات زمین پر معلوم ہوتے ہیں، نہ جو چیز انہیں باہر نکال کر پھینکی تھی وہ موجود ہے، نہ سینے پر کوئی زخم یا نشان ہے، ہو نہ ہو کسی جن یا بھوت کا سایہ بچے پر ہو گیا ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کے بعد حلیمہ ننھے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اپنے شوہر سے کہا، میرا تو اس وقت کلیجہ ہل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا، لیکن بظاہر مجھے آثار کچھ اچھے نظر نہیں آتے۔ مناسب یہی ہے کہ بچے کو فوراً اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس کی جدائی بے شک ہم پر شاق گزرے گی، لیکن اگر بچہ ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ شوہر نے کہا، ہاں مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے، آج ہی اسے لے جا کر اس کی ماں کے سپرد کراؤں۔ حلیمہ نے بچے کو ساتھ لیا اور مکہ لا کر ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ نے واقعہ پوچھا تو حلیمہ نے کہا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔
حضرت آمنہ مسکرائیں اور فرمانے لگیں ایسا خیال نہ کرو، میرا بچہ ہرگز ضائع نہ ہوگا بلکہ بڑی شان والا انسان ثابت ہوگا۔ میں نے اس کی پیدائش کے وقت بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے ہیں۔ تاریخ میں یہ قصہ واقع شخص صدر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کشف جو ایسا اعلیٰ درجے کا تھا کہ وہ ساتھ کے دوسرے بچوں کو بھی نظر آیا۔ اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ